اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء ثلاثا ورباعا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم، کہ نکاح کرو، شادی کرو جس سے تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ محبت کی شادی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ثلاثا و رباع، اللہ رب فرماتے ہیں 3 کرو 4 کرو، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل تو ایک بنا ہوا ہے، یہ تم نے ظلم کیا، معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نا دوسری شادی ظلم ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، بشرطے کہ حقوق دونوں کے برابر آپ رکھ سکیں۔ مگر آج میں آپ کو جو بہت ہی اہم اور پرسنل باتیں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں نوجوانوں نے غور کرنا۔ میرا آج کا بیان صرف نوجوانوں کے لیے، اس کا باپوں سے کوئی تعلق نہیں، مائیوں سے کوئی تعلق نہیں، صرف نوجوان طبقے سے اس بات کا خیال ہے۔ آپ نے اس بات کو بہت سیریس لینا ہے، کیونکہ آپ پر اس وقت سٹیج نہیں آیا، جب یہ آپ پر آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، 900 بیویاں تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ تو ظاہر بات ہے جب 900 بیویاں تو اولاد ان کی کتنی ہوگی؟ جب 900 بیویاں، اب دیکھو 900 بندہ شمار کرنا، 900 بیویاں شمار کرنا، اپنی بیوی اس میں گم جاتی، پتہ نہیں کون کون سی میری بیوی، ٹھیک ہے۔ تو خیر نبی کی اور ہمیں فرق ہے، نبی تو پہچان لیتے ہیں کہ تو صرف ہماری سوچ ہے کم عقل، ہماری ناقص سوچ ہوتی، نبی کی سوچ مکمل ہوتی، عقل مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ رب العزت میری مردانہ قوت پر تھوڑا اثر پڑ گیا، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام انڈے استعمال کرو، انڈے، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان کی مردانہ قوت کمزور پڑ جائے تو اس کو انڈے استعمال کر لینے چاہیے موسم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، موسم کے لحاظ سے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اب گرمی ہے، آپ انڈے کھا کے خود انڈے بن جاؤ، ٹھیک ہے، پھر بندے کو یرکان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں، ایک طبیعت اور موسم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ بھی نہیں اتنے کم بھی نہیں ہے۔ آج کل ان کی تو 900 بیویاں تھیں، اور آج کے نوجوان کی پہلی شادی میں وہ کبھی میڈیکل سٹور کے باہر کھڑا ہوتا ہے، کبھی حکیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے کیا کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی گولیاں دو کہ میں اپنے شب و روز گزار سکوں، میری شادی کی رات گزر جائے۔ اب پہلی رات گزارو گے، دوسری گزارو گے، تیسری گزارو گے، ہفتہ گزارو گے، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ کون سی دعا تلاش کرو گے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو عورت اپنے مرد پر غالب ہوتی ہے اس کی کمزوری کیا؟ عورت مرد کی کمزوری پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ مرد کی کمزوری پکڑ لیتی نا تو اب وہ مرد آگے سے بول نہیں سکتا، کبھی نہیں بولے گا، ظاہر بات ہے۔ اب وہ بولے گا تو اس کی وہ سارا پردہ پاش کر دے گی، اس کو بتا دے گی بھئی تیرے اندر کیا قصور ہے، تیرے اندر کیا غلطی ہے۔ اب وہ بولتا نہیں ہے، چاہے وہ اٹھے، چاہے وہ بیٹھے، کھانا پکا کے دے، نہ پکا کے دے، باہر جائے، اندر آئے، فون پہ بات کرے، بندہ اس سے روک نہیں سکتا۔ تو اس سے پہلے بندہ اپنے آپ میں سوچے، گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ یار مجھ سے کون کون سی خطائیں اور کون کون سی غلطیاں ہوئی۔ سب سے پہلا میرا خطاب نوجوانوں سے یہ ہے کہ نوجوان اپنی قوت پر گرفت رکھیں، جتنے بھی نوجوان ہیں اپنی قوت پر گرفت رکھیں، اپنی قوت کو ضائع نہ ہونے دیں، کبھی نہ ضائع ہونے دیں۔ نوجوانوں کے اندر آج سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مشتزنی۔ سمجھتے ہو مشتزنی کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس 71-72، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں، اب میں آپ کو کھول کے بات بتاتا ہوں بھائی، اس میں شرم کوئی نہیں، دین ہے، دین کھول کر بیان کرنا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ کی رگیں نا، یہ آپ کے ہاتھ کے رگیں، یہ کتنے ہارڈ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ جب اس سے کسی کو چپیڑ مارتے ہیں تو وہ بندے کے روشن طبق ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ جب کسی کے منہ پہ چپیڑا آپ کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بلا کیا ہوتا ہے، آپ کی جتنی وہ کمزور رگیں ہیں وہ اور مانند پڑ جاتی ہیں، مانند۔ جب آپ بار بار ہاتھ کو ایسے کرتے ہیں نا، ہاتھ یہ رگیں اس کو لگتی ہیں، یہ ٹچ ہوتی ہیں۔ جب ٹچ ہوتی ہیں آپ کی وہ رگیں کہ جس سے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا انسان کے لیے، وہ نظام کیا ہے کہ آپ کے اعلیٰ کار کو 2 رگیں اٹھانے والی، 2 نیچے جھکانے والی ہوتی ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، اور رگیں اٹھاتی ہیں، 2 بٹھاتی ہیں اس کو۔ تو آپ جو اس سے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو، وہ رگیں کمزور پڑ جاتی ہیں، مانند پڑ جاتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں، جب آپ دلہا بنتے ہیں، تو اس وقت آپ کی سب سے بڑی، لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کوئی کس خوشی میں، کوئی کس خوشی میں۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے رات کو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، رات کو کیا ہوگا۔ اب دیکھو سارے کھانا کھا رہے ہیں، وہ کہ یہ کیا، وہ
سوچے گا ہمارا کیا بنے گا. وہ یہ دلہا جو ہوتا نا یہ گمسم ہوتا, لوگ کہتے ہیں یار یہ شادی پہ خوش نہیں ہے, یہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے جو اس کو ستا رہی ہے, اس کو اندر کھٹک رہی ہے. مگر وہ اندر کا اس وقت وہ جو اندر کا نظام ہوتا ہے وہ اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. وہ نظام جو ہے اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آنے والی رات میں میرے ساتھ کیا بننے والا ہے. اب یہ پریشانی وہ پریشانی ہوتی ہے, وہ پریشانی وہ صرف ایک دن ایک رات کی پریشانی وہ ساری زندگی کی پریشانی بن جاتی ہے. یہاں تک کہ ان معاملات میں طلاقیں ہو گئی ہیں. طلاق عورت لے لیتی ہے, عورت 1 ماہ 2 ماہ گزار کے دیکھتی ہے, اس کے بعد وہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ طلاق لے کر جاتی آخر کوئی نہ کوئی بات اس سے پوچھا جائے گی کہ آپ نے طلاق کیوں لی ہے. اب یہ بندے سے پوچھا جائے گا طلاق کیوں دی ہے. اب جب بندے سے پوچھتے ہیں بھائی طلاق اس نے کیوں لی, کہتے 2 نمبر سے ہیں, وہ 2 نمبر تھی. اس کے پاس تو یہ جواب ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا کہ وہ 2 نمبر, حالانکہ خود نہیں بتایا کہ میں 2 نمبر کام کرتا تھا, خود نہیں بتائے گا, الزام اس پہ لگے گا. جب عورت سے پوچھا جائے گا تو عورت تو بتا دیتی کہ وہ اس میں یہ کمیاں تھیں. اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ باتیں یہ آج کی باتیں نہیں ہیں, عورت کی فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 جوڑے آئے ہیں, میاں بیوی بیٹھے ہیں. کہا یا رسول اللہ, آپ اسے پوچھا اس سے کیوں طلاق لے رہی ہو, کیوں طلاق لے رہی ہو. اب اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میرا مرد ہے نا, یہ میرا مرد ہے, یہ ایسے ہے, اشارہ کیا یا رسول اللہ یہ ایسے ہے, ٹھیک ہے یہ ایسے ہے. اب دیکھو اللہ کے نبی کے دربار میں یہ باتیں ہوئی ہیں, اللہ کے نبی کے دربار میں یا رسول اللہ یہ میرا. اب دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عورت بندے کو کہاں نہیں چھوڑتی. اللہ کے نبی کے دربار میں نہیں چھوڑا, یا رسول اللہ یہ میرا مرد ایسے ہے, ٹھیک ہے نا, اپنا کپڑا پکڑ کے ایسے کیا. بندے نے کیا جواب دیا, اس نے کہا تو تجھے میں نے چھوڑ کے رکھ دوں, یہ کوئی اور بات ہے. صحابی تھے نا, اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو میں ایسے چھوڑ دوں جیسے کپڑے کو بندہ نہ چھوڑ دیتا ہے. مگر یہ رسول اللہ یہ بات غلط ہے, یہ کچھ اور بات ہے. اپنی بندہ دیکھو 2 منٹ کی بندے کو حوث ہوتی ہے, جب بھی بندے کا دل میں ایسے وسوسے آئے, اب ذہن میں چل رہا ہوتا ہے یہ کام کریں, اس کاموں سے آپ نے بچنے کے لیے سب سے پہلے 2-4 طریقے آپ نے اختیار کرنے. کبھی زندگی میں آپ زنا, بربادی, مشتری کی طرف آپ کبھی نہیں جاؤ گے. سب سے پہلے آپ نے تنہائی نہیں اختیار کرنی. تنہائی سے یہ ہے کہ جب آپ گھر میں اکیلے ہو نا, اکیلے آپ تنہا نہ رہیں. اب تنہا سے یہ نہیں مراد کہ کسی لڑکی کو فون کر دو چلے یار ہمارے استاد نے من کیا تنہائی میں, یہ نہیں مراد. تنہائی سے یہ مراد ہے کہ اکیلے نہیں رہنا. جب بندہ اکیلے پانے میں آ جاتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. شیطان اس کے پاس آئے تو اس کو آپ اکثر نوٹ کر کے دیکھیں, جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے نا, تنہائی میں سب سے زیادہ وہ گناہ کرتا ہے, تنہائی میں گناہ کرتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ بندہ باہر چلے جائے, کسی کے پاس اڑ بیٹھ جائے, قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے, تسبیح پڑھنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مشغول رکھے, مشغول. دوسری, ایسی فحش فلمیں, ڈرامے, گانے, ایسی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جو انسان کے دل اور دماغ پر اٹیک کرتی. ان کاموں کو برگلانے کے لیے ان چیزوں سے بھی آپ نے دور رہنا. ایسی فلموں سے, ایسے گانوں سے, ایسے محفلوں سے, ایسے دوستوں سے اور ایسے فون پہ باتوں کرنے سے, ان چیزوں سے آپ نے محفوظ رہنا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ کا خوف دل میں رکھے. یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے یا بندہ مزنی کرتا ہے تو یہ زنا کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان ہے نا, ایمان وہ اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. جب تک وہ زنا میں لگا رہتا ہے تو اس کا ایمان اوپر ہوتا ہے اور بندہ نیچے. اب مجھے بتاؤ, اللہ نہ کرے اسی درمیان اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور اس کی روح نکال کر لے جائے, روح کھینچ کر لے جائے, تو اب وہ ایمان اوپر ہے بندہ نیچے, تو بندہ دنیا سے مومن گیا یا کافر گیا, کافر چلا گیا. تو کیا فائدہ. قرآن مجید میں اس لیے سختی سے منع فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زنا نہ کرو, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زنا, بلکہ قرآن نے کہا ہوا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے آپ نے قریب بھی نہیں جانا. کرنا تو دور کی بات ہے, کرنا بہت دور کی بات ہے, آپ نے قریب بھی نہیں جانا اس زنا کے. انسان جو ہے نا, انسان, اور آج کل کی خوراک کے مطابق بھی ہم کیا ہے, ہم ڈاٹا گھی کھانے والے ہیں, تو ہماری طاقتیں کہاں برقرار رہیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو جب منی لگتی تھی تو اس کو میں کھرچ دیا کرتی تھی. کھرچی وہ چیز جاتی ہے. اب دیکھیں آپ ایلفی کپڑے پر ڈال لیں تو وہ ظاہر محسوس ہوتی کہ نہیں, وہ کپڑا اکڑ جاتا ہے, تو اس کو کاٹنے کے لیے ناخن کا استعمال یا کسی بلیڈ وغیرہ کا استعمال کریں تو وہ اکھڑ جاتی ہیں. اس طرح اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا وہ قوت اور طاقت تھی. اور آج کل ہمارے کہ جب صبح ہم اٹھتے ہیں احتلام ہوتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں لگی ہوئی ہے. احتلام یاد ہوتا ہے مگر کپڑے پر یہ یاد نہیں ہوتا کہ کہاں لگا, تو سارا کپڑا دیکھتے ہیں نا, تلاش کرتے ہیں, نظر ہی نہیں آتا.
ہیں نظر کہاں سے آئے جب خوراک ہے نہیں ہے. اب دیکھو انسان کی تنخواہ کم ہے اور کھاتا زیادہ ہے. اب آپ کے اندر طاقت کم ہے اور آپ وہ کام دن بدن دڑ دڑ لگائیں تو پھر کیا طاقت رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جیسے جیسے یہ معاشرہ ہے آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے. آپ کا ذہن, آپ نے ذہن کو صاف رکھنا. سب سے رات کو سوتے وقت آپ کچھ پڑھ کے سویا کریں. اللہ کا نام, درود شریف پڑھ لیا کریں, قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں, سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں, تبارک الذی پڑھ لیا کریں. مگر جب آپ خیالات میں سوچتے رہتے نا خیالات, تو یہ خیالات انسان کو تباہی کی طرف اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے اس زنا کرنے پر. اگر زنا کا کوئی موقع نہ ملے تو پھر انسان دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو لہٰذا نوجوانوں سے 10 بدر درخواست ہے کہ ان کاموں سے بچو. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, آپ نے یہ بات کسی کی طرف پھیرنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, مگر اکثر اوقات اولاد نہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے. اب یہ نہ کہنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, اب آپ سارے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. نہیں, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی, بعد میں اللہ نے اولاد دی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب ایک نیک صالح آدمی ہوگا, اس کی اولاد نہیں ہوگی, آپ کہوں گے یار مٹھ لاندہ رہے, اب اس کی طرف ایسے کرو گے, ٹھیک ہے نا. نہیں, اس کی طرف بات نہیں پھیرنی. آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اپنے گریبان میں نے دیکھنا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اپنی طرف آپ نے دیکھنا, کسی کی طرف نہیں پھیرنا. اکثر و بیشتر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ انسان کی جو سیلز ہوتے ہیں نا, سیلز یہ کمزور. عورت مرد کی جب سیل آپس میں مل جائے تو جب جا کے بچہ ہوتا ہے. تو جب آپ کے سیل کمزور ہے, اس کے طاقتور ہے, تو بچہ نہیں ہوتا, ایسے کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انسان کے گھروں میں, اور جس گھر میں اولاد نہ ہو اس گھر میں ہمیشہ بے چینی, بے اضطراب. اب مرد ہے وہ بھی سوچتا ہے, عورت ہے وہ بھی سوچتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ماں باپ بھی سوچتے ہیں, اس کے ماں باپ بھی سوچتے ہیں, خاندان سوچتے ہیں کیوں نہیں ہے. اور باہر سے یہ جو للو پلو جو دوست ہوتے ہیں, یہ جاہل, یہ تانے دیتے رہتے ہیں, وہ کچھ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ باتیں نہیں ہیں. تو لہٰذا پہلے انسان کنٹرول کر لے. ہمارے ایک استاد تھے, ان سے پوچھا کہ استاد جی انسان کی مردانہ قوت کب تک برقرار رہتی ہے. بڑی پیاری بات کی ہے کہ استاد جی انسان کی مردانہ قوت کب تک برقرار رہتی ہے, یعنی کہ کس 40 سال تک, 50 سال تک, 60 سال تک. استاد محترم نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جس نے اپنے بچپن میں اپنی جوانی سنبھال کے رکھی ہے, وہ جب تک زندہ اس کی جوانی برقرار رہتی ہے, جوانی برقرار رہتی ہے. اور اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں, یہ جس گلی میں عادل رہتا ہے اسے تھوڑا سا آگے جائیں, ایک بابا ہے, اس کی عمر اس وقت 55 سال ہے. 1 سال پہلے اس کا بیٹا ہوا. 55 سال بابا جی کی عمر ہے, اور 1 سال پہلے اس کا بیٹا ہوا. تو آخر کچھ ہے تو بیٹا ہوا نا, کہ نہیں دم سے آگے, ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے سارے جو بیٹھے ہوئے نا اور جو سن رہے ہیں, تو نوجوان جو ہے نا, اس چیز کے بارے میں اپنے خیال رکھنا ہے کہ اپنی قوت کو جتنا ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کریں, استغفار کریں, ٹھیک ہے. اور اپنی خوراک, اور اس میں سب سے بڑی حائل چیز جو ہے وہ ہماری خوراک کی, یعنی کہ خوراک ٹائم پہ کھانا نہ کھانا, یہ بھی اس چیز پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹائم پر جب بندہ کھانا نہیں کھاتا نا, اس پر ٹائم پر نہ سونا. آج کل تو موبائل آ گئے, موبائل نے سب کو ٹائم خراب کر دی. تو ٹائم پہ نہ سونا, یہ بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو خراب کر دیتی ہے. اور تیسرا یہ اپنے خیالات. جب تک انسان کی یہ پانی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے رحم میں پانی مکمل نہیں ٹھہرتا, جس سے بچا نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتے ہیں انسان کے خیالات, ہر وقت خیالات سوچنا, ہر وقت اپنے دل و دماغ میں گندی باتیں سوچنا, یہ بہت انسان کی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اگر کوئی اس میں ملوث ہو تو توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دوبارہ وہ طاقت, کوئی بھی طاقت دوبارہ لٹا دے گی, سارے کی ساری. اور اگر آپ کہیں گے توبہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, تو پھر ایسا نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اتنے بھی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی صغیرہ کبیرہ یا غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم کو معاف فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یہ جو کورونا وائرس اللہ ایک وبا ہے, ایک عذاب ہے اللہ, اس سے تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. خصوصی ملک پاکستان حرمین شریفین کی حفاظت فرما. آمین برحمتک.